اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہیں کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے ہیں، بس ان کی دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اب یہ نہیں سمجھتے جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو کہ جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائے گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگی ہوئی۔ ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے۔ ایسے پھرے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن یہ منافق نا سمجھ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔